بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم عزیز بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہے اس کے بارے میں اللہ کا ایک فیصلہ کن ارشاد ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق اور کائنات ہے سب کی سب فنا ہونے کے لیے ہیں، کوئی جلدی، کوئی بعد میں، کوئی دیر سے، سب فنا ہونے والی ہے۔ تمام مخلوقات میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فنا نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ رہے گی۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ انسان کو موت آتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی شانہ جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو ساری باتوں پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے اور جس کی تمام باتیں سچی اور برحق ہے، وہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اسی لیے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ انسان ابدی تو نہیں ہے، پہلے سے نہیں ہے، جب اللہ نے پیدا کیا تو پیدا ہوا، لیکن ازلی ضرور ہے۔ ابدی انسان جو ہے وہ ازلی نہیں ہے، ابدی ہے۔ مرنے کے بعد وہ انسان ہمیشہ رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو انسان مرنے کے بعد جب ہمیشہ رہے گا تو کیا ہوگا، کہاں جائے گا، کہاں رہے گا؟ تو اللہ تعالی شانہ نے اس کا ٹھکانہ بتا دیا ہے کہ مرنے کے بعد انسانوں کے دو ٹھکانے ہیں۔ جن لوگوں نے دنیا میں زندگی پائی، عقل پائی، تندرستی پائی، سمجھداری پائی، اور جن لوگوں نے میرے رب ہونے کا اقرار کیا، مجھے راضی کرنے والے اعمال اختیار کیے، میرے بھیجے نبی کے طریقے پر اس نے عمل کیا، تو ایسے آدمی کے لیے وہاں کا ٹھکانہ جنت ہے، جس میں بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی رنج غم نہیں، وہاں سے نکلنا نہیں، موت نہیں، ساری باتیں ختم۔ اس لیے کہ انسان ابدی ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ۔ اس لیے کہ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ سارے جنت والے اور جہنم والے بٹوارے کے اعتبار سے دونوں جگہ پہنچ جائیں گے، اور کسی کے لیے اب کوئی تبادلے کا امکان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں آراف میں لائے گا اور اہل جنت سے کہے گا دیکھو یہ کیا ہے، دوزخ والوں کو بھی کہے گا دیکھو یہ کیا ہے۔ تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ سارے جانداروں کی موت کا مجموعہ ہے، یہ جتنی جاندار روحیں تھی سب کو جمع کر کے اللہ نے جانور کے مینڈے کی شکل میں بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم کرے گا اور فرشتہ اس کو ذبح کر دے گا، یعنی اس کی موت آ جائے گی۔ اعلان ہوگا کہ اے جنت والوں، موت کو بھی موت آ گئی، اے دوزخ والوں، موت کو بھی موت آ گئی۔ اب دوزخ والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، مریں گے نہیں، موت نہیں آئے گی۔ جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، موت نہیں آئے گی۔ یہ ہے ہمیشہ رہنا۔ اب چونکہ اتنی لمبی زندگی لامحدود کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے جو تیاری کا وقت درکار ہے وہ تو بہت لمبا درکار ہے، صدیاں چاہیے اس کے لیے، ہزار سال چاہیے، جب جا کر یہ کرامت اور یہ فضیلت حاصل ہو۔ لیکن چونکہ اللہ تعالی شانہ نے خود انسان کو جو بنا کر اس کو جو اعضائے بدن دیے ہیں، اس کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالی شانہ نے خود قرآن میں فرما دیا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ذرا سی بخار آ گئی ڈھیلا ہو جائے گا، پیچیس ہو گئی بستر پر پڑ جائے گا، بیمار ہو جائے گا، کام سے معذور ہو جائے گا، کوئی ٹینشن آ گیا تو بالکل بیکار ہو جائے گا، دماغ کا عقل سکرو ڈھیلا ہو جائے تو پاگل ہو جائے گا۔
یعنی بہت طرح سے انسان ضعیف اور کمزور ہے. تو ایسے کمزور پتلے کے لیے تھوڑا سا عرصہ جو دنیا میں رہنے کے لیے ملا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح سے ہماری آخرت سنور جائے، کس طرح ہماری عاقبت درست ہو جائے. تو اللہ تعالی شانہ نے سورہ کہف میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والباقیات الصالحات خیر من عند ربک. مرد مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قیمتی دولت عطا فرما کر ایسے اچھے اچھے اعمال دیے ہیں کہ وہ اعمال انسان دنیا سے چلا جائے گا، دنیا کی چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی، لیکن انسان دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا تو اس نے باقیات صالحات یعنی وہ اعمال جو اللہ کی پسند کے اعمال ہیں، چاہے تو پھر وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، جو بھی نیک اعمال ہے وہ سارے کے سارے نیک اعمال جو ہے باقی رہیں گے، اور اس کا اجر مرنے کے بعد ذرے کے برابر پورا پورا دیا جائے گا، کوئی چیز اس کی باقی نہیں رہے گی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعمال جو مرنے کے بعد باقی رہیں گے اور اس کا پورا پورا اجر ملے گا تو وہ کیا اعمال ہے، وہ کون سے اعمال ہے؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہ کلمات ہے جو انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے باقی رہیں گے اور اس کا پورا پورا اجر اس کو دیا جائے گا. ایک تو ذکر میں یہ بات بتائی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اعمال میں نمازوں کو ادا کرے گا، صدقات دے گا، زکوٰۃ دے گا، اچھے اخلاق سے برتے گا، سچ بات کرے گا، امانت داری سے، الغرض جتنے بھی نیک اعمال ہے وہ سارے کے سارے باقیات صالحات ہے. دنیا ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی، انسان مرنے کے بعد دوسری دنیا میں پہنچ جائے گا، لیکن اس کے اچھے اعمال جو ہے ساتھ رہیں گے، اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا. تو ہمیں اپنی زندگی میں جہاں بہت ساری مشغولیاں ہیں، بہت سارے کام ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ہم جمع کر کے ڈھیر لگا لیتے ہیں، وہاں پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو ایک دن مرنا ضرور ہے، تو موت کے بعد کام آنے والے اعمال کا ذخیرہ بھی جمع کر لیں. ہم اس میں آنکھ مچولی سے کام نہ لیں، کاہلی اور سستی کی شکار نہ بنے، اگر مگر کے چکر میں پڑ کر اعمال سے محروم نہ رہیں، بلکہ اس میں برابر چوکنے رہیں. بعض مرتبہ شیطان کمبخت جنت سے نکلا ہے، سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا فخرج انک من الشیطان الرجیم. اگر تو میرے حکم کو نہیں مانتا اور تو میرے حکم کی وجہ سے آدم کو سجدہ نہیں کرتا ہے تو فخرج نکل جا جنت سے، انک من الشیطان الرجیم. اب تو آج سے شیطان اور مردود ہے. تو کمبخت نے جنت سے نکلنا گوارا کر لیا، پسند کر لیا، لیکن جنت چھوڑ دی، سجدہ نہیں کیا اس نے. اسی لیے علماء سے پوچھا گیا کہ نماز پڑھنے میں رکوع تو ایک ہے اور سجدے دو ہے، کیا وجہ ہے اس کی، حکمت کیا ہے؟ قربان جائیں علماء کو اللہ نے بڑی بصیرت سے نوازا ہے. علماء نے کہا کہ رکوع نماز میں ایک ہے اور سجدے دو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس نے ایک سجدہ ادا نہیں کیا، اللہ نے مردود بنا دیا. تو اللہ تعالی شانہ نے ایمان والوں کا اعزاز بڑھانے کے لیے، ان کی عزت بلند کرنے کے لیے، ان کو کامیاب کرنے کے لیے حکم دیا کہ نماز میں 2 سجدے کرو، تاکہ شیطان جلتا رہے کہ میں نے ایک نہیں کیا مردود بن گیا، اس کو کیا ہو گیا کہ 2 سجدے کرتا ہے. تو ہمارا نماز میں سجدے میں جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قسم پروردگار کی، یہ تو اللہ تعالی شاہ جس کو عقل سلیم عطا فرماویں اور قلب سلیم عطا فرماویں اور جس کو اللہ توفیق سے نوازے، اسی کے بس کی بات ہے یہ. ورنہ شیطان مردود تو ہم کو دھوکہ یوں دیتا ہے کہ اگر اللہ میاں تجھ سے ناراض ہوتے نا تو تجھے تندرستی کیوں دیتے،
تجھے اچھا مکان کیوں دیتے ہیں؟ تیری اولاد اچھی کیوں ہوتی خوبصورت؟ تیرا مال اتنا زیادہ کیوں ہوتا؟ معلوم ہوا کہ تیرے ظاہری اسباب کی بھرمار ہیں، اس لیے اللہ تعالی شانہ تجھ سے راضی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے دنیا کو پیدا کر کے انسان کو اس میں بسایا ہے تو اس کی ضرورت کا سامان پیدا کیا ہے۔ جب انسان کو 50-100 سال زندہ رکھنا ہے تو اس کے لیے اسباب کی ضرورت ہے، اللہ نے سب کے لیے عام کر دیے۔ یہود و نصارہ کو بھی اسباب دیے، کافروں کو بھی دیے، ایمان والوں کو بھی دیے۔ دنیا کے اسباب کی فراوانی اور زیادتی جو ہے یہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے بنی اسرائیل کے زمانے کے ایک عالم کا، بہت عبرتناک واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عالم تھے، عابد اللہ والے، بڑی عبادت کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی گناہ بھی ہو جایا کرتے تھے، نہ کرنے کے کام بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن شان بان برابر باقی تھی، وہی اچھا کھانا، اچھا رہنا، سب دنیا کی ظاہری ٹھاٹ ماٹ برابر تھی، اور گناہ بھی ہو رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ نماز کے بعد دعا میں کہنے لگے، مولا کریم تو کتنا مہربان ہے، تو کتنا اچھا ہے کہ میں گناہ پر گناہ کیے جاتا ہوں، پھر بھی تو نے میری نعمتوں کو بند نہیں کیا، مجھے نوازے رکھا ہے۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اللہ کے گن گائے تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ میاں جب تم نے گناہ کر کے ہم کو ناراض کر لیا ہے تو ہم نے ہماری نعمتوں کا دروازہ تم پر بند کر دیا ہے، تم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ جب تم گناہ کرنے لگے تو ہم نے تم کو بطور سزا دعا مانگنے کی جو لذت ہے اس سے محروم کر دیا، اب تم دعا نہیں مانگتے لذت کے ساتھ، رب کریم کے سامنے گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، اپنی مغفرت نہیں مانگتے، اس سے محروم کر دیا ہے، یہ ہماری سزا ہے۔ دوسری بات سنو کہ ہم نے تم کو تہجد کی نماز سے محروم کر دیا ہے، گناہوں کی پاداش میں ہم نے تم کو راتوں کو اٹھ کر رب کریم کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگنے سے محروم کر دیا ہے۔ یعنی تمہارے جتنے اچھے اعمال ہیں ان اعمال کی توفیق ہم نے چھین لی، یہ سزا ہے، تم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ آج کے دور کے مسلمانوں میں جو گناہ پر گناہ کرنے کی جو جرأت پیدا ہو گئی ہے اور جو عادت بن گئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ دن بھر کے گناہ کی نحوست ہے۔ آدمی جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، نہ کرنے کی بات کرے گا، نہ کرنے کے کام کرے گا، شریعت اور سنت کی پابندی نہیں کرے گا، حضور کی سنتوں کو پیچھے ڈال دے گا اور رسم و رواج کو مقدم کرے گا۔ جب ایسا معاملہ گندا بن جاوے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اعمال حسنہ کی توفیق چھین لے گا، پھر مسجد میں جانے کے لیے اس کی ٹانگیں کام نہیں کرے گی، مسجد میں جانے کو دل نہیں چاہے گا، کلام پاک گھر میں رکھا ہوا ہوگا، ناشتے بھی ہو گئے، پان پٹی بھی ہو گئی، فرصت ہے ابھی دکان پر جانے کے 2 گھنٹے باقی ہیں، کوئی کام نہیں ہے، لیکن لاؤ الماری کھول کر قرآن پاک کو نکالوں اور اس میں تلاوت میں مشغول ہو جاؤں، یہ توفیق نہیں ہوگی۔ رات کو سوتے وقت میں 1 گھنٹہ پہلو بدلے گا، نیند نہیں آئے گی، کروٹیں بدلے گا، لیکن زبان سے آیت الکرسی اور کلمہ توحید اور سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں ہوگی، درود پاک نہیں پڑھا جاوے گا۔ یہ ساری اعمال سے محروم کی نحوست جو ہے یہ دن بھر کے گناہوں کی نحوست ہے۔ اسی بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ گنہگار تو سب ہے، انبیاء معصوم ہیں، وہ بے گناہ ہیں، لیکن انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں خطاکار ہیں۔ تو گنہگاروں میں، خطاکاروں میں 2 طرح کے بندے ہیں، 2 طرح کے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والا جو ہے وہ خدا کی نظروں سے گر جاتا ہے، لیکن ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہے باغی، بغاوت کرنے والا،
اور ایک اقراری مجرم. باغی تو اس گنہگار کو کہا جاتا ہے جو گناہ پر گناہ کرے اور شرمندگی محسوس نہ کرے, توبہ نہ کرے, اللہ کے سامنے معافی نہ مانگے, بلکہ گناہ کرنے پر شرمندگی بھی نہ ہو اور اس پر کوئی افسوس بھی نہ ہو اور توبہ بھی نہ کرے. تو ایسا گنہگار جو ہے وہ باغی ہے, بغاوت کرنے والا. اور ایک گنہگار وہ ہے جس سے خطا اور چوک ہو جائے, گناہ ہو جائے تو شرمندہ ہو جائے, رب کریم سے معافی مانگے, توبہ تل نہ کرے. یہ اقراری مجرم ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ باغی مجرم, بغاوت کرنے والا مجرم اللہ کا دشمن ہے, اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے. ہاں, اقراری مجرم جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ کے دوست ہیں کہ کبھی خطا ہو گئی, چوک ہو گئی, کوئی نہ کرنے کا کام ہو گیا, فوراً توبہ کر لی, استغفار کر لیا, رب کریم سے معافی طلب کر لی, شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا. جس کی یہ کیفیت ہو یہ اقراری مجرم ہے. گناہ قبول کر لیا, معافی مانگ لی, شرمندہ ہو گیا تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی شان بیان کی ہے. انہو هو التواب الرحیم. قرآن پاک کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک جس رب کو تم رب مانتے ہو, جس کو پروردگار مانتے ہو, وہ تواب ہے, توبہ قبول بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, اور رحیم, بہت زیادہ رحم کرنے والا. بہرحال ہماری زندگی میں اللہ تعالی شانہ نے ہم کو جو ایک موقع دیا ہے, یہ موقع آخرت کے میدان میں, جبکہ موت کو بھی موت آ جائے گی, ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, تو اس میں کچھ ایسے اعمال لے کر جانا ہے جو باقیات صالحات ہو, یعنی وہاں پر باقی رہے. اب سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ تیسرا کلمہ ہے جو سب کو یاد ہے غالباً. اب اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر اس کا ورد کرتے رہے تو یہ ایسے اعمال ہے اور ایسی نیکیاں ہیں جو مرنے کے بعد اس کے سامنے کھڑی ہوگی اور اس کا پورا پورا اجر ملے گا. بعضوں کو دیکھا کہ جو شیطان کے ٹٹو بن جاتے ہیں تو پھر وہ فرصت کے وقت میں گن گناتے ہیں, تو وہ پتہ نہیں کیا گن گناتے ہیں, کہیں کیا اور کہیں کیا بس. اور کچھ لوگ ایسے بیہودہ اشعار پڑھتے ہیں, کچھ ایسی بیہودہ باتیں بکواس میں کرتے ہیں. اب اسے چھوڑو, یہ تو شیطانی کام ہے, لغویات ہیں. اس کے بجائے ہم ان ایسے کلمات کو پڑھیں جو ہمارے لیے آخرت میں باقی رہے. لیکن انسان جو ہے نا, یہ بڑا سہولت پسند واقع ہوا ہے, بڑا اجرت پسند یعنی جلد باز پیدا ہوا ہے. وہ ایسا چاہتا ہے کہ ہر کام جلدی ہو جائے اور ہر کام آنن فانن جھٹپٹ ہو جائیں. تو یہ نظریہ جو ہے نا, دنیا میں بھی اس کے لیے کہیں کام کارگر ہوتا ہے اور کہیں نہیں بھی ہوتا ہے, لیکن آخرت کے معاملے میں یہ معاملہ اتنا کارگر نہیں ہے کہ میں کچھ نہ کروں, میں اللہ کو یاد بھی نہ کروں, اس کی تسبیح اور پاکی بیان نہ کروں, نماز بھی نہ پڑھوں اور اس کی مرضیات کے اوپر نہ چلوں, سنت شریعت کے اوپر نہ عمل کروں, اور مجھے سوتے سوتے باتیں کرتے کرتے کھاتے پیتے جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچا دیا جائے, تو شاید یہ ناممکن ہے. اللہ چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اللہ تعالیٰ نے جنت فردوس میں داخلے کی جو شرط لگائی وہ ایمان اور اچھے اعمال. ہمیشہ ایمان کو ٹٹولتے رہو, ایمان کی جانچ کرتے رہو اور یقین کو برابر ٹٹول کے دیکھتے رہو کہ کوئی دوسری غلط چیز تو نہیں گھسی. لیکن یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے آسان ہیں, ان لوگوں کے لیے جو ہے ممکن ہے جن کے ایمان میں طاقت اور مضبوطی ہے. اور ایمان میں طاقت اور مضبوطی کے لیے ہمارے پاس دنیا کا کوئی ٹونک نہیں ہے. بیمار آدمی کے لیے دوا دارو ہے, کمزور آدمی کے لیے ٹونک ہے, اس کے لیے قیمتی غذائیں ہیں, لیکن جو دل ہے,
جس میں ایمان بستا ہے اور جو دل اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے بعد اس کو راضی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس میں طاقت پیدا کرنے کے لیے روحانی ٹونک مطلوب ہے. جیسے بیماروں کے لیے دیکھا نا ہم نے کہ بیماروں کے لیے جب آدمی کوئی اپنی بیماری کا علاج کرانے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیٹ کی صفائی کر لیتے ہیں کہ بھئی اس کے پیٹ کو صاف کر لو، بعد میں دوائی دو تاکہ وہ دوائی کام کرے. اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو اگر متبع شریعت بننا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اور چہیتا امتی بننا ہے تو اس کے لیے لازم بات ہے کہ وہ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں. اور گناہوں سے پاک کرنے کے لیے کوئی زیادہ لمبی چوڑی جھنجٹ میں پڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تہے دل سے شرمندہ ہو کر، چوٹ کھا کر، آئندہ نہ کرنے کے عزم و ارادے سے اگر رب کریم کو یہ کہہ دے کہ مولا اب نہیں کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا. اللہ معاف کر دے گا. اللہ دلیل بھی نہیں مانگے گا کہ کوئی دلیل لاؤ، کوئی گواہ لاؤ، نہیں. وہ بڑا غفور الرحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہتے کہ سب کے سامنے معافی مانگو تاکہ تمہاری ناک کٹواؤں، بلکہ رب کریم تو یہ چاہتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر جہاں تمہارے علاوہ کوئی نہ ہو، میری ذات موجود ہو، وہاں تنہائی میں بیٹھ کر اگر تم 2 آنسو بہا دو گے، معافی مانگ لو گے تو تمہاری یہ توبہ مجھے بہت پسند ہے. یعنی بندے کی عزت کا لحاظ ہے پروردگار کو کہ میرا بندہ ذلیل نہ ہو. اللہ تعالیٰ شانہ تو اس بات پر بھی قادر مطلق ہے کہ آدمی اگر نہ کرنے کے کام میں ملوث رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینا چاہیں تو اس کے لیے کیا مشکل ہے. جیسے پچھلے زمانے کی امتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ شانوں کی پکڑ بھی آنن فانن دنیا میں آ جایا کرتی تھی. ادھر گناہ کرو، ادھر پکڑ. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض لوگ جو گناہ کر کے اپنے مکانوں میں رات کو سونے کے لیے چلے جاتے تو اللہ تعالی شانہ ان کے مکان کے دروازے پر فرشتوں سے لکھوا دیتے، اپنی قدرت سے لکھوا دیتے کہ اس صاحب مکان نے یہ گناہ کیا ہے، اور صبح کو لوگ اس کو پڑھتے تھے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی پاداش میں کونوا قردۃ خاسئین، جب وہ لوگ حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے اور اللہ کی ایک بات بھی نہ مانی اور نافرمانی پر تل گئے، شیطان بن گئے، تو اللہ نے مارے جلال کے یوں فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، اے لوگ تم بندر ہو جاؤ. تو رات کو تو انسان کی شکل میں سوئے تھے، سارے لوگ انسان تھے، لیکن جب صبح کو اٹھے تو سارے کے سارے بندر کی شکل میں تبدیل تھے. اللہ کی پناہ. موجودہ دور میں یہ پکڑ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچا کیوں نہیں ہے؟ خدا کی قدرت نعوذ باللہ کم ہو گئی؟ خدا کا نظام بدل گیا؟ موجودہ دور میں بھی گناہ پر گناہ ہونے کے بعد بھی ہمارے مکان کے دروازوں پر بورڈ نہیں لگتا کہ یہ گناہ ہو رہے ہیں، ہماری شکلیں نہیں بدلی جا رہی. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار عالم میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے کہ ایک جھٹکے میں میری امت ہلاک ہو جائے، تو اللہ نے قبول فرما لیا. پھر دعا مانگی کہ پروردگار میری امت میں اگر گنہگار گناہ کرے تو ان کی شکلوں کو نہ بدلیو، جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا. اللہ نے قبول کر لی کہ ٹھیک ہے، منظور ہے، نہیں بدلوں گا، آخرت میں دیکھ لیا جائے گا. پھر تیسری دعا آپ نے مانگی کہ اللہ میری امت کا آپس کا اختلاف اور لڑائی جھگڑا ختم کر دے. تو اللہ تعالی شانہ نے فرمایا اے ہمارے نبی، اس میں تو آپ کی امت کی آزمائش ہے، ہم دیکھیں گے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنا حق چھوڑنے کو تیار ہے. آپ انہیں بشارت سنا دو کہ حق پر ہونے کے بعد بھی اگر جھگڑا نہ ہو، اس لیے اگر اس نے اپنا حق چھوڑ دیا
تو اس کو خوشخبری سنا دو کہ جنت کے بیچ میں تیرے لیے محل دینے کا ضامن ہوں. آج پائے پیسے کے لیے، زمین کے معمولی ٹکڑے کے لیے یا اور کوئی کسی معاملے کے لیے اتنی تو میں ہو رہی ہے کہ برسوں تک ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے. کیا سلام اور کیا کلام، کیا آنا اور کیا جانا. سرکار کا فیصلہ پسند نہیں ہے کہ میرے امتی تو حق پر ہونے کے بعد بھی اگر اپنا حق چھوڑ دے گا تو تو یقین رکھ لے جنت کے بیچ میں تجھے محل دلواؤں گا. سبحان اللہ، کیا شان ہے. لیکن یہ باتیں گلے اس لیے نہیں اتر رہی ہے کہ ہم لوگوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے دلوں کو کالا اور سخت کر دیا ہے، سخت کر دیا ہے. جب سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوئی تو شیطان رونے لگا، سر پر مٹی ڈالنے لگا اور بہت چیخو پکار کرنے لگا. تو اس کے چیلے چپاٹے آ گئے اور پوچھنے لگے کیا آفت آ گئی، کیا بلا ہو گئی، کیوں اتنے روتے چیختے ہو، مٹی سر پہ ڈالتے ہو، کیا ہو گیا. تو شیطان نے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی آیت نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو بشارت سنائی کہ اگر تم سے گناہ ہو جائیں، زیادتی ہو جائیں، نہ کرنے کے کام ہو جائیں تو تم پکے دل سے توبہ کر لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو اب میں کیا کروں گا کہ میں ادھر محنت کر کے گناہ کروا رہا ہوں اور یہ توبہ کر کے گناہوں کو معاف کروا رہے ہیں. ہائے کمبختی، ہائے میری بربادی. یعنی شیطان بھی اگر ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہے تو ہمارا رب کریم جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ بھی تو ہمارے سہارے پر ہیں، وہ بھی تو ہماری مدد کے اوپر ہیں. بہرحال دوستوں بزرگوں، ہم لوگ نادانی میں نہ رہیں اور ادھر ادھر کی بکواس میں نہ رہیں اور لن ترانی میں نہ رہیں، بلکہ اپنی زندگی کو قیمتی سمجھ کر جو بہت مختصر ہے کام میں لے آئیں. زندگی صرف 2 سانس کی ہے، چاہے کوئی 100 سال جیے، لیکن علماء فرماتے ہیں زندگی 2 سانس کی ہے. اگر اندر جائیں تو زندگی ہے اور باہر نکل جائیں تو موت ہے. مرنے والے کا تو سانس ہی نکل جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور جو زندہ ہے وہ اندر سانس لیتا ہے تو زندہ رہتا ہے. 2 سانس کی زندگی ہے. اب پتہ نہیں اندر والا باہر نکل کے واپس آتا ہے کہ نہیں، اس کا علم اللہ کو ہے. پچھلے سال شعبان میں ہمارے ساتھ بہت سارے بھائی تھے، بہت سارے حشاش بشاش، تندرست، توانا اور دنیا کے کاروبار میں مست اور مگن، لیکن آج منو ٹنو مٹی کے نیچے دبے ہوئے. اور یہ فیصلہ موت کا، روزی کا، شادی کا اور دنیا کے سارے دھندوں کی فہرست جو ہے شب برات کی رات میں اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ آ رہی 2-3 دن کے بعد شب برات کی رات. اس میں گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، نفلیں پڑھنے کی رات ہے، رب کریم کو راضی کرنے والے اعمال کی رات ہے، نہ کہ خرافات کی. یہ حلوے پراٹھے والی بات جو لوگ منع کرتے ہیں، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ حلوے پراٹھے اگر اللہ نے مال دیا ہے، حلال کمائی ہے تو روز کھاؤ، تمہارے میں طاقت چاہیے. ڈاکٹر کو پوچھ کے کھائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپریشن کرانا پڑے. کون منع کرتا ہے؟ کسی خاص دن میں کیوں کر رہے ہو؟ یہ حلال چیز ہے، پورا سال کھاؤ اگر طاقت ہے تو. لیکن یوں سمجھ رہے کہ اس میں اگر ہم اس طرح کی چیزیں پکا کر کھا لیں گے، کسی کو کھلا دیں گے تو پھر انشاءاللہ شب برات نہیں، شب برات رونے کی رات ہے، برکتیں مانگنے کی رات ہے، توبہ تلہ کر کے استغفار کر کے رب کریم کو راضی کرنے کی رات ہے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی رات ہے. جیسے کل ہمارے ساتھ زندہ اور حیات تھے، آج وہ قبرستان میں ہیں، کل کو ہماری باری ہے، ہم لوگ بھی دنیا چھوڑ کر قبرستان میں جائیں گے. اگر ہم نے کسی کے لیے ایصال ثواب کیا ہے جیتے جی مرنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد
کسی کو ایسا کھڑا کر دے گا، توفیق دے دے گا کہ وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گا۔ اگر ہم کسی میت کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے تو کوئی ہمارے پیچھے نہیں کرے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس لیے شب برات کی رات میں رب کریم سے توبہ استغفار کی جائیں، برکتیں مانگی جائیں، اور اللہ تعالی شانہ سے جو ہے دنیا آخرت کی بھلائی کا سوال کیا جائے، اور خرافات سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور آنے والا ماہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے اس کے لیے رب کریم سے توفیق مانگے کہ پروردگار عالم جب تو نے زندہ رکھا ہے تو میری زندگی میں برکت دے دے، رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان میں تجھے راضی کرنے والے خوب اعمال کرنے کی توفیق دے دے، اور رمضان پورا ہونے پر جہنم سے آزادی کا پروانہ مجھے بھی، گھر والوں کو بھی، اور امت مسلمہ کو عطا کر دیں۔ یہ چیزیں مانگنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ اخلاص سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لو۔